مورخین نے سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ بدنام زمانہ گورنر حجاج بن یوسف بستر مرگ پر تھا کہ عوام و خواص کا وہاں ایک ہجوم تھا جو عیادت کے لیے موجود تھے۔ حجاج نے مجلس میں موجود علماء سے سوال کیا، میری زندگی کی خوبیاں و خامیاں تمہارے سامنے عیاں ہیں، ظاہر ہیں، بتاؤ میری مغفرت ہوگی یا نہیں؟ اس حالت میں کلمہ حق کہنے والوں نے حالات ظاہریہ کے مطابق کہا کہ کس قدر انسانوں کا خون تیرے سر ہے، جبکہ ایک بے گناہ انسان کا قاتل بھی جنت کی خوشبو سے محروم رہے گا۔ احوال و آثار تو تیری نجات کی خبر نہیں دیتے۔ اس پر حجاج بن یوسف نے بستر پر لیٹے لیٹے آسمان کی طرف نگاہ کی اور کہا، اے اللہ، تو رحیم و کریم ہے اور تو ہی غفار و ستار بھی ہے۔ ان لوگوں نے تو تیری رحمت کو محدود کر کے مجھے اس سے محروم بتایا ہے، تو اپنی رحمت کی چادر میں مجھے پناہ دے۔ یہ کہا اور پھر کلمہ کا ورد کرتے کرتے جان جان آفرین کے سپرد کی۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، حجاج کے بارے میں علماء کرام خاموش ہیں۔ بعض اسی واقعے کو دوسرے انداز میں بھی بیان کرتے ہیں کہ والدہ نے پوچھا، حجاج کے والدہ نے پوچھا کہ حجاج تیرے ساتھ کیا بنے گا؟ تو نے جو اتنے ظلم کیے، اتنے علماء کو، اتنے صحابہ کرام کو، اتنے نیکوں کو تو نے شہید کیا، قتل کیا، تیرا کیا بنے گا؟ تو بعض فرماتے ہیں کہ حجاج نے کہا، اماں جان، اگر اللہ تعالی جنت تیرے ہاتھ میں دے اور جہنم بھی تیرے ہاتھ میں دے تو میرے بارے کیا فیصلہ کرے گا؟ تو ماں نے کیا کہا کہ میں تو تیرے بارے جنت کا فیصلہ کروں گا۔ تو فرمایا کہ اللہ تجھ سے زیادہ رحیم ہے۔ اسی بول پر فرماتے ہیں کہ حجاج کے بارے میں لوگ غلط بات نہ کریں، اس لیے کہ اس کا جو اللہ پر گمان اور اللہ پر امید ہے وہ نیکی کا ہے اور یعنی جنت کا ہے۔ اس اعتبار سے وہ اپنے گمان کے مطابق سارے دنیا کے سارے لوگوں کو چپ کروا گیا کہ میرے بارے میں بات مت کرو، چونکہ میرا اللہ کے ذات بہت پختہ یقین ہے کہ وہ مجھے اپنی رحمت سے محروم نہیں کرے گا۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، میں مسلمانوں سے بھی اور غیر مسلموں سے بھی عرض کرتا ہوں کہ بھائی جس نے بھی اللہ کو ناراض کیا، آج توبہ کریں، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، جنت کا فیصلہ فرما دیں گے۔ اللہ کے حکم میں آ جاؤ، نبی کی غلامی میں آ جاؤ، اللہ جنت الفردوس کا جگہ بنا دیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں جو ہے نا حق کی طرف چلنے والا بنائے۔